مسیح یسوع کے فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم حیات المسیح پارٹ 1 میں سے لیسن نمبر 5 پڑھیں گے اور سیکھیں گے، اور یہاں پر آج جو ہم سیکھنے کو ہیں وہ ہے یوحنا است باغی کے بارے میں، جان دا بیپٹائز، اور اس کے بارے میں اس کے آنے سے پہلے کیا ہوئیں پیشن گوئیاں جو تھی وہ بیان کی گئیں۔ میرے ساتھ مل کر نکالیں خداوند کے کلام میں سے ملاکی 3 باب۔ ملاکی کی کتاب 3 باب اور اس کی پہلی آیت۔ آمین۔ یہاں پر ملاکی نبی جو ہے وہ پیشن گوئی بیان کرتا ہے یوحنا کے بارے میں، اور کہتا ہے کہ دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے کیا کرے گا، راہ تیار کرے گا، راہ درست کرے گا۔ ملاکی 4 باب پر اس کی 5 آیت۔ دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ پھر متی کی انجیل اس کے 11 باب اور اس کی 13 اور 14 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ متی کی انجیل 11 باب 13 اور 14 آیت۔ آمین۔ استباغی جو ہے اس کا مطلب جو ہے وہ ہے بپتسمہ، اور جب ہم یوحنا استباغی پڑھتے ہیں تو اس کا پورا مطلب بنتا ہے یوحنا بپتسمہ دینے والا۔ اور جو منتظر مسیحی تھے جن کو مسیح کی آمد کی امید تھی، جو اس بات کی امید رکھتے تھے کہ مسیح آئے گا، مسیح سے پہلے اس کی راہ تیار کرنے والا آئے گا، وہ اس بات پر بھی امید رکھتے تھے کہ مسیح کے آنے سے پہلے وہ آئے گا جو اس کی راہ کو تیار کرے گا۔ جب ہم مرکز کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 2 اور 3 آیت کو دیکھتے ہیں، میرے ساتھ مل کر نکالیں مرکز کی انجیل 1 باب 2 اور 3 آیت۔ جیسا یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا۔ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یوحنا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی راہ تیار کرنے کے لیے آیا، مطلب اس کا پیشرو بن کر آیا۔ اور یہاں پر خداوند کا کلام بیان کرتا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے خداوند کی راہ تیار کرو۔ جیسے یوحنا خداوند یسوع مسیح سے پہلے آیا تاکہ کیا کرے، راہ تیار کرے، اسی طرح خداوند نے آج مجھے اور آپ سب کو بھی بھیجا ہے کہ ہم کیا کریں، اس راہ پر چلیں اور پھر دوسروں کو کیا کریں، اس راہ پر چلنے کی تلقین کریں۔ لوکا 3 باب اور اس کی 5 آیت۔ ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا نیچا کیا جائے گا، اور جو ٹیڑھا ہے سیدھا اور جو اونچا نیچا ہے ہموار راستہ بنے گا، اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ آمین۔ ہر بشر کیا کرے گا، خدا کی نجات کو دیکھے گا۔ کب دیکھے گا؟ جب راستے ہموار ہوں گے۔ جب خداوند کا بندہ یوحنا تعلیم دیتا تو سب لوگ کیا کرتے، اس کی تعلیم کو فالو کرتے، اور وہاں پر کیا ہوتے، لوگ جمع ہو جاتے۔ اور اب ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے یوحنا کی پیدائش کے بارے میں، بک پیج نمبر 27، اور لوکا 3 باب 1 اور 2 آیت۔ تبریز کیسر کی حکومت کے 15ویں برس جب پینتوس پیلاطوس یہودیہ کا حاکم تھا
काहिन थे उस वक्त खुदा का कलाम बियाबान में जकरिया के बेटे यूहन्ना यूहन्ना पर नाजिल हुआ। आमीन। यूहन्ना की पैदाइश। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इसके वालिदैन के बारे में। यूहन्ना की माँ का नाम था अलिशबा और बाप का नाम जकरिया। और ये दोनों जो थे ये हब्रून के बाशिंदे थे और दोनों क्या थे, उमर रसीदा थे। और यूहन्ना की जो पैदाइश थी वो एक मोजज़ाना तौर पर हुई, जबकि वो जानते थे कि खुदा हर एक काम करने में क्या है, कादिर है, कुदरत वाला खुदा है। जैसे हम सर से सीख रहे थे कि मोजज़े का मतलब क्या है, जहाँ पर इंसानी हिकमत या इंसान की काबिलियत काम ना कर पाए और खुदावंद वहाँ पर अपनी कुदरत को ज़ाहिर करे, ये क्या है, मोजज़ा है। तो यूहन्ना की जो पैदाइश है वो क्या है, मोजज़ाना तौर पर है। लूका की अंजील 1 बाब और उसकी 5 आयत। यहूदिया के बादशाह हेरोदेस के ज़माना में अबिया के फरीक में से जकरिया नाम एक काहिन था और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी और उसका नाम अलिशबा था। और वो दोनों खुदा के हुजूर राज़बाज़ और खुदावंद के सब अहकामों का मनीन पर बेऐब चलने वाले थे। और उनके औलाद ना थी क्योंकि अलिशबा बांझ थी और दोनों उम्र रसीदा थे। जब वो खुदा के हुजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुआफिक उसके नाम का पूरा निकला कि खुदावंद के मक़दिस में जाकर खुशबू जलाए। और लोगों की सारी जमायत खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी कि खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मजमा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया और जकरिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ जकरिया खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। आमीन, आमीन। यहाँ पर जब हम लूका 1 बाब और उसकी 5 आयत से स्टार्ट लेते हैं तो यहाँ पर हमें यूहन्ना की पैदाइश के बारे में मिलता है। जकरिया क्या है, काहिन है और खुदावंद का फरिश्ता उसके पास आता है। जब वो कहानत के लिए जाता है तो खुदा का फरिश्ता क्या करता है, उसके पास आता है और खुदा का फरिश्ता उसे बताता है कि तू क्या करेगा, तेरी बीवी जो बांझ है वो क्या होगी, उसके बेटा होगा और उसका नाम क्या रखना, यूहन्ना रखना। लेकिन ये क्या करता है, इस बात पर यकीन नहीं करता है। ये क्या करता है, सवाल उठाता है कि ये कैसे हो सकता है, हम तो उम्र रसीदा हैं। उस टाइम पे क्या होता है, फरिश्ता कहता है कि आज के बाद तू बोल नहीं पाएगा। और ऐसा ही होता है जब यूहन्ना की पैदाइश होती है। तो जब क्या होता था, पुराने दौर में जो बाप का नाम होता था उसी पर क्या होती थी, औलाद के नाम भी रखे जाते थे। और सब लोग जो इसके कबीले के थे उन्होंने कहा कि इसका नाम अब क्या रखेंगे, हम जकरिया रखेंगे। लेकिन जकरिया ने क्या की, एक तख्ती मंगवाई और उसके ऊपर जैसे ही इसने यूहन्ना लिखा तो इसकी ज़ुबान खुल गई। और ये जो नाम था ये खुदावन की तरफ से था, ये रूहुल कुद्दस की तरफ से था। रूहुल कुद्दस के वसीला से ये नाम रखा गया। और यूहन्ना जो था ये माँ के पेट ही से क्या था, खुदावन का नज़ीर था। मेरे साथ निकाले गिनती 6 बाब। नज़ीर की खूबियाँ क्या थीं? गिनती 6 बाब, ये अगर आप पूरा लेसन जो है, पूरा चैप्टर जो है, ये आप घर जाके पढ़ सकते हैं। इसमें हमें नज़ीर की खूबियाँ जो हैं वो और खुदा के अहकाम, पहली जो इनमें खूबी थी या जो खुदावन का हुक्म था वो नज़ीर के बारे में ये था कि वो मैं और शराब से क्या करेगा, परहेज़ करेगा। या इस तरह की जो चीज़ें हैं
اور سیکنڈ پہ تھا کہ اس کے بال نہیں کٹوائے جائیں گے. یہ خداوند کے احکام تھے، اور خداوند کے لیے نذیر جو ہوگا وہ اپنے آپ کو کیا کرے گا؟ پاک رکھے گا، مقدس رکھے گا. اور نمبر 4 تھا کہ نجس یا ناپاک چیز کو نہیں چھونا. یوحنا کا بچپن جو تھا، یوحنا کے والدین جو تھے خدا کے ساتھ جبکہ وہ منسلک تھے، خداوند کے ساتھ وفاداری سے چلتے تھے، تو اس کی پرورش جو تھی وہ بھی کیا ہوئی؟ خدا کے نذیر کے طور پر انہوں نے کیا کی؟ اس کی پرورش کی، اور اس نے اپنا بچپن جو ہے اپنے والدین کے ساتھ ان کی دست پرستی میں، سرپرستی میں گزارا. اور یوحنا کی شکل و شباہت اور چال چلن، متی 3 باب اس کی پہلی آیت. متی کی انجیل 3 باب پہلی آیت. ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا. یہ کیا کرتا تھا؟ یہ بیابان میں الگ رہا، متی 3 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، اور یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا، اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا. مرکز پہلا باب اور اس کی 6 آیت. اور یوحنا اونٹ کے بالوں کا لباس پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا. یوحنا کا پیغام کیا تھا؟ متی 3 باب اور اس کی 2 آیت. پیغام کیا تھا؟ توبہ کرو، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے.
اور جب ہم متی 4 باب اور اس کی 17 آیت دیکھتے ہیں تو وہاں پر یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا تو انہوں نے بھی کہا، 17 آیت میں لکھا ہے، اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ جب یسوع مسیح اپنی خدمت کا آغاز کرتے ہیں تو انہوں نے بھی توبہ کی منادی کی۔ مرکز 1 باب اور اس کی 15 آیت، اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ اس کی منادی، اس کا پیغام جو تھا لوگوں کے لیے یہ تھا کہ وہ کیا کریں، خداوند پر ایمان لائیں اور توبہ کریں، کیونکہ یہ جانتا تھا کہ لوگ اس وقت جو فقی فریسی تھے وہ اپنی جو ان کے اخلاق تھے یا جو ان کی باتیں تھیں وہ اس قابل نہیں تھیں، وہ اپنے آپ کو وہاں پر بڑا ثابت کرتے تھے، اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے بڑا بناتے تھے، لیکن یہ چاہتا تھا کہ وہ کیا کریں، اپنے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ان سے توبہ کریں۔ اسی لیے اس نے اس بات کی منادی کی۔ جب ہم اس کا پیغام دیکھتے ہیں تو اس میں 3 چیزیں ہیں جو خاص ہیں۔ پیغام کی جو خاصیت ہے، نمبر 1 پہ ہے توبہ، آسمان کی بادشاہت، آسمان کی بادشاہی، اور بپتسمہ بذریعہ غوطہ۔ ہم نے کیا کرنا ہے جب ہم توبہ کرتے ہیں، اس کے بعد آسمان کی بادشاہی، جب خدا نے ہمیں وارث ٹھہرایا ہے تو ہم نے اس آسمان کی بادشاہی کے لیے کام کرنا ہے۔ اور توبہ جو ہے، جب یوحنا توبہ کی منادی کرتا تو جہاں بھی وہ گناہ ہوتے دیکھتا، ہم جب خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ اس نے یہاں تک بھی اس بات کی بھی اس کے اندر ڈر یا خوف نہیں تھا کہ ہیرودیس جو بادشاہ ہے، جب ہیرودیس بادشاہ نے گناہ کیا، اس نے کیا کیا، اپنے بھائی فلپس کی جو بیوی تھی ہیرودیاس، اس کو اس نے اپنے پاس رکھا، اور یوحنا نے اس بات پر بھی اسے بولا کہ یہ کام کرنا تجھے روا نہیں ہے۔ متی 3 باب اور 5 آیت میں ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں سارا واقعہ وہاں پر ملتا ہے۔ یوحنا لوگوں کی ضرورت کے مطابق کیا کرتا تھا، ان کو کلام سناتا تھا، وہ جانتا تھا کہ لوگوں کو توبہ کی ضرورت ہے۔ یوحنا نے روح القدس کے بپتسمہ کی پیشن گوئی کی، متی 3 باب اور اس کی 11 آیت۔ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں، وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ یہ اس نے پیشن گوئی کی یہاں پر۔ اور یوحنا نے آسمان کی بادشاہی کی منادی کی، متی 11 باب اور اس کی 11 آیت۔ اور یوحنا کے بارے میں بیان ہے، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس نے بپتسمہ تو دیا بہت سے لوگوں کو، لیکن اس نے کوئی معجزہ نہیں کیا۔ جب ہم یوحنا کی انجیل 10 باب اور اس کی 41 آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ ہمیں ملتا ہے کہ اس نے بپتسمہ دیا مگر کوئی معجزہ نہ دکھایا۔ اور یوحنا کی خدمت کی خاص باتیں جو ہیں، اس نے عمر بھر خداوند کی خدمت کی۔ اس نے اپنی خدمت کا آغاز ہی اس بات سے کیا کہ توبہ کرو، اور وہ یسوع مسیح کا کیا تھا، یسوع مسیح کے آگے راہ تیار کرنے والا تھا، اور اس نے عمر بھر وہ کیا ہوا، حلیم رہا۔ ایک خادم جو ہے اس کی زندگی میں فروتن ہونا اور اس کی زندگی میں حلیم ہونا سب سے بڑی بات ہے۔
اور اس بات کو خداوند کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ یسوع مسیح کے لیے اس نے حسد نہیں کیا۔ جب یوحنا کے شاگردوں نے کہا کہ دیکھ اس کے شاگرد بڑھتے جاتے ہیں، تو اس نے اس بات کو کہا، اس نے کہا کہ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ دوسری بات جو ہم سیکھتے ہیں وہ ہے اپنی بلاہٹ کو اس نے کیا کیا؟ پورا کیا۔ پوائنٹ 3، جو اس کی بلاہٹ تھی، جس کام کے لیے خداوند نے اس کو چنا، جس کام کے لیے خداوند نے اس کو بلایا، اس نے اسے کیا کیا؟ پورا کیا۔ یوحنا 3:30 میں لکھا ہے ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ یوحنا کی موت، جب ہم مرکز کی انجیل 6 باب اور اس کی 17 سے آگے آنورڈ ورسز کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ساری ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے کہ اس کو کیسے قید خانہ میں ڈالا گیا۔ پھر جو فلپس کی بیٹی تھی، ہیرودیاس کی جو بیٹی تھی، اس نے محفل میں کیا کیا؟ ناچ کر اس نے کیا کیا؟ بادشاہ کو اور جتنے بھی عمرہ وہاں پر آئے تھے ان کو اس نے خوش کیا، اور بادشاہ نے کہا کہ تو جو مانگے گی تجھے دیا جائے گا، یہاں تک کہ آدھی سلطنت تک تجھے دے دیا جائے گا۔ اور اس نے جب اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور ماں سے بات چیت کرتی ہے تو اس کی ماں پہلے سے ہی کیا تھی؟ یوحنا پر غصے تھی۔ اس کے اندر اس بات کا رنج تھا، اس بات کا غصہ تھا اس کے اندر کہ اس نے کیا کیا؟ ہمیں ملامت کی ہے، اس نے ہمارے بارے میں بولا کہ یہ کام برا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ جب بیٹی جا کے پوچھتی ہے کہ میں کیا کروں، تو اس نے کہا کہ جا کے بولو بادشاہ سے کہ مجھے یوحنا کا سر تھال میں چاہیے۔ اور خداوند کا خادم، خداوند کا بندہ، خداوند کا ممسو اس بات سے گھبرایا نہیں، اس بات سے ڈرا نہیں ہے۔ یوحنا کی زندگی سے جو ہم سبق سیکھتے ہیں، جو میرے لیے اور آپ کے لیے سبق ہے یوحنا کی زندگی سے، نمبر 1 ہے مسیح یسوع پر پورے دل سے ایمان لانا ہے۔ نمبر 2، توبہ کی منادی کرنی ہے ہم نے۔ اور ثابت قدم رہنا ہے، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور سچ بولنے سے خوف زدہ نہیں ہونا۔ میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے نکالے پہلا تموتیوس پہلا باب اور اس کی 12 آیت۔ یہاں پر یوں مرقوم ہے، میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند مسیح یسوع کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دیانت دار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مجھے مقرر کیا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو خدا نے میرے اور آپ کے سپرد اپنی خدمت کی ہے، ہم نے اس کو پوری دیانت داری کے ساتھ کرنا ہے۔
خداوند کی حضوری میں وفاداری کے ساتھ، تابعداری کے ساتھ چلنا ہے. جیسے خداوند کا بندہ یوحنا پوری زندگی کیا ہے، خداوند کی وفاداری میں اس نے زندگی کو بسر کیا. اسی طرح میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے، خداوند کی تابعداری میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے. خداوند آج مجھے اور آپ سب کو برکت دے. آمین.